رتی پنڈی کے غیور مسلمانوں، مجھے نہیں پتا پاکستان کا دیوالیہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا پاک کی قسم پاکستان کا دیوالیہ ہوا یا نہیں ہوا وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہمارے اخلاق کا دیوالیہ ہو گیا، ہمارے اعلیٰ کردار کا دیوالیہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، کوئی میٹھی بات کرنے کو، میٹھی بات سننے کو، کوئی آنسو صاف کرنے کو، کوئی آنسو برداشت کرنے کو، کوئی برداشت کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ یہاں مجمع بیٹھا ہے، یہ بالغ بیٹھے، یہ نوجوان بیٹھے، اگر کوئی ادھیڑ عمر کا یوں کر کے پیر پسار دے گا، اگر نوجوان یوں کر کے آلتی پالتی چوکڑی مار لے گا، یہ ابھی سبحان اللہ کہنے والا، درود شریف پڑھنے والا، خدا کی قسم گالیوں کی بچھاڑ کر دے گا، برداشت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس ناراض نہ ہونا، علماء اکرام سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر کے جاتا ہوں، خدا کے واسطے دین کو کھول کھول کے بیان کرو۔ نماز تو میرے عزیزو فرض ہے، دین کا اہم رکن، اسلام کا اہم رکن، ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ آج میرے عزیزو یہ جتنے صافت والے، آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جاؤں گا، جتنے یہ صافت والے، انہوں نے بھی دو نمبری شروع کر دی۔ جب تجھے بولی صاحب مجھے تو سمجھ نہ آوے، اس عورت نے ٹروزر پہن رکھا، اس کے گلے میں دوپٹہ کوئی نہیں، اس کے سر پر بھی دوپٹہ کوئی نہیں، آستین اس کے کھلے ہوئے آدھی بازوں کا کرتا اس نے پہن رکھا، وہ پوچھتی پھر رہی جا کے نوجوانوں سے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ مولانا عبدالکریم چند ندیم صاحب خانپور والے سے پوچھ لو، فرمایا اللہ اکبر، پیر جی عبدالہادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ فرمایا دین پور کے گھرانے کے فرد تھے، ہم دونوں گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے، اللہ والا تھا، شیخ الحدیث تھا، میرے دل کے اندر بات آ گئی، میں نے کہا میں صلی اللہ والے سے اس حدیث کے بارے میں جانوں، میں نے کہا اللہ والو اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، میں ڈر گیا، میں نے کہا لگتا ہے کوئی، میں نے اللہ اکبر غلط وقت میں بات چھیڑ دی۔ جب اپنی خانقاہ کے اندر آئے فرمایا عبدالکریم پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ میں نے کہا حضرت پوچھ تو میں آپ سے لوں گا، لیکن یہاں آپ میرے سے خود کہہ رہے ہو پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ وہاں میرے سے پوچھنے پر آپ نے بتایا کوئی نہیں۔ حضرت دین پوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عبدالکریم تجھے پتہ ہے جہاں تو نے میرے پیارے نبی کا نام لیا وہ روڈ تھا، کچرے کے ڈھیر تھے، ادھر سے بھی بدبو آ رہی تھی، ادھر سے بھی بدبو آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہاں بیان کرتا، بار بار امامنا کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، رب اکبر کی قسم ہے میری محبت مدینے سے، مدینے والے سے، اور میرے ایمان کی غیرت نے گوارا ہی نہ کیا جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں محبوب خدا کا نام اپنی زبان سے لو، اس بدبو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین نہ ہو جائے۔ 27 تاریخ کو بھی جلسے کا اعلان کیا، اب جلسے میرے عزیزو رمضان المبارک تک ہوتے رہیں گے، ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہو رہے ہیں۔ طلباء اکرام ہیں، اشتہار لگانے والے ہیں، ان کو پابند کرو، خبردار نالی کے اوپر اشتہار نہیں لگانا، خبردار بیدوی والی جگہ پہ اشتہار نہیں لگانا، اول تو اشتہار لگانے والا معاملہ ہی ختم ہو گیا، تم 5-5 ہزار اشتہار چھپوانے کے باوجود بھی 500 آدمی اکٹھا نہیں کر سکتے، خدا پاک کی قسم اشتہار کے علاوہ جب سے جلسے کی تاریخ لی، جلسے کی تاریخ والے دل تک روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے آگے دعا کرو، خدا پاک کی قسم ہے وہ اشتہار کام نہیں کریں گے جو حاجت کے سجدے کام کر جائیں گے۔ اللہ سے مانگو، مخلوقوں کو لانے والے تو اللہ ہے، اشتہار سے تھوڑی۔ چندہ اکٹھا کرو جی، 50-50 ہزار روپے اشتہاروں پہ لگ گیا، پینا فلیکس لگ گیا، آئے تو وہی 500 آدمی، اور اشتہار بھی میرے عزیزو جلسے کے بعد اب اس کی حالت دیکھ لو کہاں پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، خلفائے راشدین کا بھی نام ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، عظمت قرآن کی تشریح لکھی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کا نام ہے، خدا پاک کی قسم امہات المؤمنین کا نام ہے، جو اشتہار اتنا اونچا نظر آتا ہے کہ ہاتھ تک نہیں جاتا، کل وہی اشتہار جلسے کے بعد آپ کو مجھے نالیوں کے اندر نظر آتا ہے۔
13 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کے دور میں مکے والی زندگی میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈور ٹو ڈور محنت کی، سینہ ٹو سینہ محنت کی، زبان ٹو زبان محنت کی۔ اللہ نے وہ رنگ دکھایا کہ دین کی بنیاد وہاں رکھی گئی، اور خدائے پاک نے دین کو سارے عالم کے اندر زندہ میرے عزیزو اسی کی برکات سے کر دیا ہے۔ اب میرے پہ فتویٰ نہ لگانا، مولوی جی اشتہارات پہ فتویٰ لگا کے چلے گئے۔ اگر تم اشتہار نہیں بناؤ گے تو مجھے کون جانے گا، میں پیر طریقہ تو اشتہار پہ تو لکھا ہوا ہے۔ جمعے کے دن آپ آتے کوئی نہیں، مولوی صاحب کو خدائے پاک کی قسم بہت بڑا المیہ ہے، علماء اکرام جو پڑھا رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، خطباء اکرام کی بات کرتا ہوں۔ زندگی کا 53واں سال شروع ہو گیا، یہ بونس کی زندگی ہے، جھٹکے بار بار لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا جہاز کے اندر جھٹکا لگا، خدا کی قسم یوں کر کے سیٹ سے الٹے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا لے ابھی اب کہیں نہ کہیں جہاز جا کے ٹکرائے گا، بچے باپ کے ساتھ عید نہیں کریں گے، یتیمی کا تاج پہن کے کریں گے۔ کبھی گاڑی کا جھٹکا آ جاتا ہے، کبھی رات کو میرے عزیزو ٹرین میں، کبھی گاڑی میں جھٹکا آ جاتا ہے۔ ملک الموت کئی مرتبہ دور سے سلام کر کے سلام کا جواب لے کے چلا جاتا ہے۔ میرا دل نہیں کرتا، اللہ کی قسم اتنی سگے باپ کی عزت نہیں کرتے جتنی عبدالحنان کی گھر والوں نے عزت کی۔ 1 کلومیٹر دور سے تم پھولوں کی پتیاں میرے پر نشاور کر کے لائے۔ میں کوئی پاگل تھوڑی نہیں، کوئی حرامی تھوڑی کوئی نہیں، میرے عزیزو کوئی بد نسل نہیں، میں تمہارے حلال مال کا لفافہ لے کے جاؤں اور تمہیں دھوکے میں رکھ کے جاؤں۔ آج میرے عزیزو خدا کے واسطے نفرتوں کی آگ سے باہر نکلو اور وہ دین سیکھو جس دین کو سکھانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھا کر اپنے جسم کو لہولہان کرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کوئی انکاری نہیں، نبی کی ولادت کا کوئی انکاری نہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی لوریوں کا کوئی انکاری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کوئی انکاری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے معجزے کا کوئی انکاری نہیں، آپ کے لعاب کا کوئی انکاری نہیں، آپ کے آنکھ کے نور کا کوئی انکاری نہیں، آپ کے سینے کی برکات کا کوئی انکاری نہیں، آپ کے کھانے پینے میں شامل دسترخوان کا کوئی انکاری نہیں، آپ کے لباس کا کوئی انکاری نہیں، جہاں قدم رکھ دے بنجر زمین پر ہریالی آ جائے اس کا انکاری کوئی نہیں۔ لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک مقصد رسالت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس وقت اس مقصد سے پہلی صف سے لے کر آخری صف میں بیٹھنے والا جمعے کا نمازی بھی سارے کا سارا محروم ہے۔ اگلی بات کہوں، جلسے کی انتظامیہ ناراض نہ ہونا۔ اب تو عبدالحنان کو 2 مرتبہ تقریر کرنی پڑتی ہے، ایک مرتبہ تو دین سنانا پڑتا ہے، بیان پکڑنا پڑتا ہے، اور دوسری مرتبہ مدرسے مسجد کے لیے چندہ مانگنا پڑتا ہے۔ نکلو میرے پیارو اس چیز سے باہر، کتنا اکٹھا کر لوگے؟ 50,000 کر لوگے، 1,00,000 کر لوگے، 2,00,000 کر لوگے؟ کیا اگر چندہ پہلے مانگنے والے نہیں تھے، اللہ کے گھر کیا نہیں بنے تھے، مدرسے کیا نہیں بنے تھے؟ نظریات کو بدلو، اپنی سوچوں کو بدلو، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، باقی لینا دینا مسجدیں کل بھی بنتی رہی، مسجدیں آج بھی بنتی رہی، مسجدیں قیامت کی صبح تک بنتی رہیں گی۔ میرے عزیزو جب لوگوں نے مسجدوں کو بنانا چھوڑ دیا تو اللہ نے جنات سے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد کی تعمیر کو کروا کے دکھا دیا ہے۔ پیسوں کا تھوڑی بہت آ جاؤ۔ خطباء حضرات سے، علماء حضرات سے عرض کروں گا، کم سے کم میں تو خدا پر تجربے کی بات ہے، علماء اکرام ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن کسی ایک دن مسجد کے دروازے پر آ کے نکل کے کھڑے ہو جائیں، نکل کے گھر سے مسجد کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جائیں، 1 گھنٹہ لوگوں کی آمد و رفت دیکھ لیں، لوگوں کے چہرے پڑھ لیں، ان کی پوری جمعے کی تقریر تیار ہو جائے گی۔ سامنے بیٹھ کے میں طلاق کے مسئلے بتلا رہا ہوں، کس کو بتلا رہا ہوں؟ جو 24 سال کا جوان ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کے پاس جانے میں یا رات کو کپڑے ناپاک ہونے میں، اگر ایام ڈیٹ آ جائیں، مینسز آ جائیں، میری بہن کو اسے پتہ ہی نہیں پاک ہونے کا طریقہ کیا۔ میں اس کے سامنے مسئلے بتا رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ ہے، امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے، امام مالک کا یہ مسئلہ ہے، امام مالک کا یہ مسئلہ ہے، اللہ امام احمد بن حنبل کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں ان کی قبروں پہ تقریباً 3
تین چار گھنٹے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری میں دے کے آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری میں دے کے آیا، عراق میں میرے عزیزو بغداد شریف میں جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری میں دے کے آیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری میں دے کے آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ والا قبر سے ہاتھ نکال کر میرا گریبان نہ پکڑ لے، فرمایا اور یوں نہ کہہ دے مدینے سے جو دین آیا تھا اس دین کو ہم نے اللہ کے آگے رو رو کے کائنات کے انسانوں تک پھیلایا تھا، بتاؤ اس دین کو، اس مسئلے کو، اس فقہ کو تم نے تنگ نظری سے دیکھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ یہ دیکھو میرے کان کے اندر میسج کیا کر کے گیا، کس موضوع پہ عبدالحنان اتنی سی تھوڑی سی بات کر کے چلا جا۔ میری ذمہ داری نہیں تھی، اس مسجد کے امام کی ذمہ داری تھی اس بات کو منظر عام پر لے کے آتا۔ ایک بات کو میرے عزیزو، تبلیغ والوں کا مزاج کتنا بہترین ہے، دعا دو حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو تمہاری سر کی پگڑیوں کو قیامت کی صبح تک بلند کر کے چلا گیا ہے۔ میرے عزیزو وہ میو برادری کا جوان تھا، وہ کسی کے گھر کا فرد تھا، اللہ اکبر 2-4 سال پہلے اس اللہ والے سے میرے سے ملاقات ہوئی اور اللہ والے مجھے اتنی دعائیں دینے لگے، فرمانے لگے مولانا انڈیا کے اندر جو پہلا تبلیغی سالانہ اجتماع ہوا تھا اس کا اجتماع کا 3 دن کا کھانا میرے گھر سے پک کے گیا تھا، 1.25 من آٹا لگا تھا اور 1.5 من کا کٹا ہمارے گھر سے ذبح ہوا تھا۔ میں نے کہا بابا جی مبارک ہو، وہ بھی رو صاحب تھے، میں نے کہا قیامت کی صبح تک دیر کی نسبت سے جتنے دسترخوان بیچتے رہیں گے اس کی نسبت تیرے 1.25 من کے آٹے سے قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ مری ہوئی روح کو دوبارہ زندہ کرنا، اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز، یہ مقام تمہیں عطا فرمایا تھا۔ پتہ نہیں تم بھی میرے عزیز ہو دھوتی کے کلچر کو چھوڑ کر، پجامے کے کلچر کو چھوڑ کر، شلوار کے کلچر کو چھوڑ کر تم بھی پینٹ اور ٹائیوں کے اندر آ گئے، میری بچیاں بھی کسے لباس کے اندر آ گئیں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا۔